نبی کریم دوستوں بھائی عزیزوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ ہماری 1.5 سال کی جماعت جو 1993 کی جنوری سے نکلی تھی اور 1994 میں واپس آئی تھی جون میں، اس میں حج بھی کرنے کا موقع اللہ نے عطا فرمایا۔ 7 آدمی پر مشتمل جماعت تھی، امریکہ اور کینیڈا تشکیل تھی۔ یہ ہماری پہلی جماعت تھی جو امریکہ اور کینیڈا گئی تھی۔ اس کے بعد 1.5 سال کی جماعتیں ویسے ہی اس کا تسلسل بند ہوئے، مشورے سے ان کو موقوف کر دیا اور جماعتیں 1.5 سال کی نہیں بنتی، 7 اور 7 مہینے کی بنتی تھی۔ تو یہ ہماری واحد جماعت تھی جس نے 1.5 سال کا سفر کیا وہاں۔ اسی کارگزاری کئی کارگزاریاں گزر چکی ہیں، پیچھے لنک دیا ہوا ہے ہم نے ڈسکرپشن میں۔ جس ساتھی کو پچھلی کارگزاری سننے کا شوق ہے، سننا چاہتے ہیں، تو وہ وہاں سے سن سکتے ہیں۔ تو میرے دوستوں ہم وہاں وینکوور میں تھے۔ وینکوور سے ہمیں ایک ساتھی نقد ملا۔ 3 دن کی جماعتیں تو کئی نکلی، چلے کی جماعت بھی نکلی، لیکن ایک ساتھی نقد جو ہمارے ساتھ چلنے کے لیے ملا کہ امیر صاحب ہم آپ کی جماعت سے چلہ لگائیں گے۔ وہ چلے کے لیے ہمارے ساتھ نکلا، اس کا نام تھا محمد اور بنگلہ دیشی ساتھی تھا۔ اب وہیں کا مقامی ہو چکا تھا، وہ کینیڈین، پاسپورٹ وغیرہ سب کچھ تھا، تو ہمارے ساتھ چلنے کے وہ نکلے۔ جو وینکوور سے جو ہمارا روٹ تھا جانے کا، وہ پہاڑی علاقہ تھا، سارا پہاڑی علاقہ۔ تو وہ محمد نام کا بنگلہ دیشی ساتھی ہمارے ساتھ ہو گیا چلے کے لیے۔ تو یہ پہاڑی علاقہ تھا جس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل ایسے چٹان کی طرح پہاڑی پر ایسے چڑھنا تھا۔ تو چھوٹے چھوٹے ٹاؤن میں ہم لوگ جو ہے نا وہ تلاش کرتے ہوئے کہ مسلمان بھائی ہے کہ نہیں۔ جماعت کی ترتیب تو آپ کے علم میں نہیں ہے تو میں بتا دیتا ہوں۔ یہ جو پیدل جماعتیں سال کی اور 1.5 سال کی ہوتی ہیں، ان کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ ہر دوسرے دن 10 کلومیٹر پیدل چلنا ہوتا ہے، ایک بستی سے دوسری بستی تک۔ ایک بستی میں پہنچتے ہیں، وہاں مسلمان ہیں تو 48 گھنٹے 2 راتیں 2 دن وہاں ٹھہرنا پڑتا ہے، ہمیں ماحول بنانا پڑتا ہے۔ اور اگر کوئی مسلمان اس بستی میں نہیں ہے تو 24 گھنٹے مسلمانوں کو تلاش کر کے پھر آگے جانا ہوتا ہے۔ اس ترتیب سے ہم لوگ چل رہے تھے۔ تو جگہ پر جہاں ٹھہرنے کی جگہ نہیں تھی تو وہاں خیمہ ہمارے پاس تھا، اور خیمہ لگا کر ہم جہاں ٹھہرتے تھے۔ خیمہ کہاں لگاتے تھے؟ اب چونکہ وہ ملک تو ٹورسٹ ملک ہے، ٹورزم بہت زیادہ ان کے ہاں، ہر جگہ پہاڑ ہے یا میدانی علاقے ہیں، ہر جگہ پر چھوٹی چھوٹی بستیوں میں بھی کیمپنگ گراؤنڈ بنے ہوتے ہیں۔ تو کیمپنگ گراؤنڈ میں ایک رات کے $10 لیتے ہیں، $5 لیتے ہیں، مختلف ریٹ ہوتے ہیں۔ تو ہم لوگ وہاں خیمہ لگاتے ہیں۔ تو اس $10 میں یا $5 میں کیا دیتے ہیں وہ لوگ؟ ایک گاڑی کھڑی کرنے کی، ٹورسٹ گاڑی جس میں سونے کا انتظام، ناشتے پانی کچن سب ہوتا ہے، وہ انتظام ہوتا ہے۔ تو وہ گاڑی کھڑی کر لے یا خیمہ لگا لے، تو ہم لوگ اس جگہ خیمہ لگا لیتے تھے۔ وہیں بجلی کا کنیکشن بھی ہوتا ہے، بجلی کا کنیکشن بھی مل جاتا ہے بلب جلانے کے لیے۔ اور پھر اجتماعی واش روم، بیت الخلاء تو اجتماعی بنے ہوتے ہیں، جو بھی ٹورسٹ لوگ ہوتے ہیں سب وہ استعمال کرتے ہیں، پانی وانی سارا نظام ہوتا ہے۔ تو وہاں ہم خیمہ لگا کر رہتے تھے۔ تو وہاں مسلمانوں کو تلاش کرتے ہیں، مل جاتے تو ٹھیک ہے 2 دن رہتے، ورنہ پھر اپنا خیمہ اکھاڑ کے پھر آگے چل جاتے۔ تو ترتیب یہ تھی کہ 2 ساتھی پیچھے خیمہ اکھاڑنے میں اور جو ہے کھانا بنانے میں رہ جاتے تھے، باقی 5 ساتھی پیدل چلتے تھے۔ اور ایک روٹ ہمیں مقرر کر لیتے تھے، روٹ پہ اس روٹ پہ پیدل چل رہے ہم لوگ۔ بڑے بڑے نقشے تھے ہمارے پاس، میپ تھے، اس میں باقاعدہ روٹ بنے ہوئے تھے۔ تو ان روٹ کو مقرر کر لیتے تھے ہم لوگ، تو اس روٹ پر ہم لوگ چل رہے ہوتے تھے۔ تو جیسے ٹائم پورا ہوتا تو اس وقت وہ لوگ خیمہ اکھاڑ کے کھانا بنا کے جو ہے نا وہ آ جاتے تھے، تو ہمیں وہاں سے لے لیتے تھے۔ تو اس ترتیب پر ہماری جماعتیں چل رہی تھیں۔ تو چلتے چلتے ہم بالکل ایسے پیک پر پہاڑ پر پہنچ گئے۔ ایک پہاڑ تھا جس سے گرد ہمیں گھومتے ہوئے 5 دن لگتے تھے اس پہاڑ سے اترنے میں، اتنا بڑا پہاڑ تھا، چڑھنا اترنا ایسے۔ تو ہم تھوڑا سا پیک پر پہنچے ہیں تو ایک دن کیا ہوا کہ ہماری گاڑی جو ہے وہ بند ہو گئی۔ ایسی جگہ بند ہوئی کہ خدا نہ خواستہ اگر کنارے پر ذرا سے کنارے پر ہوتی تو بالکل نیچے جانے کا خطرہ تھا، اور نیچے جا کے پتہ نہیں چلتا کہ ہڈی پسلی گاڑی کی یا انسانوں کی بچے گی بھی کہ نہیں بچے گی۔ تو وہاں اس جگہ پر گاڑی نے ایک دم سے بیک فائر کیے، دھڑس کر کے جیسے سائلنسر سے آواز نکلتی ہے، اور گاڑی بند ہو گئی۔ اور یہ آٹومیٹک گاڑیاں جو ہے آپ کو پتا ہے کہ جب یہ انجن بند ہو جائے تو ان کے ٹائر جہاں یعنی اسٹیئرنگ ہلتا ہی نہیں، جس انداز میں وہ بند ہو گیا اسے انداز میں رہتا ہے۔ اب وہ بالکل جیسے جو کنارے پر تھی تو لوگوں کے آنے جانے کی گاڑی میں راستہ کھلا ہوا تھا، لیکن بڑی خطرناک جگہ پر ہماری گاڑی بند ہوئی۔ تو اس سے قریب ہی ایک جگہ تھی گولڈن ویلی سے قریب یہ گاڑی ہماری ایسے جو ہے نا بند ہو گئی۔
تو ہم لوگوں نے کیا کیا کہ ساتھی لوگ باہر نکلے اور باہر نکل کے وہاں چٹائی بچھائی اور تعلیم کا حلقہ لگا لیا. اور 2 ساتھی جو ہماری اپنی جماعت کے ڈرائیور تھے، ایک یوسف میمن جو خراٹے لیتا ہے جیسے بتایا تھا پہلے، اور دوسرا جو ہے ڈاکٹر محمود سعید، جناح ہاسپٹل کے بڑے ڈاکٹر ہیں، آئی اسپیشلسٹ اب بھی ہیں. تو وہ بھی ڈرائیور تھے، انٹرنیشنل لائسنس ان کے پاس موجود تھے 6 مہینے کے لیے. تو وہ ان دونوں کے لیے مشورہ ہو کہ آپ دونوں جا کر گاڑی دیکھیے کیا ہو گیا اس میں، پلگ ولگ کھول کر اور جو تار وار چھیڑ کے گاڑی سٹارٹ ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے. بہرحال تو ہم تعلیم میں لگ گئے. تو الحمدللہ تعلیم میں لگے ساتھی، دعاؤں میں لگ گئے. ان ساتھیوں نے جو چھیڑ چھاڑ کرنی تھی، اللہ کا شکر ہے گاڑی سٹارٹ ہو گئی. گاڑی سٹارٹ ہو گئی، ساتھی خوش ہو گئے، ماشاءاللہ گاڑی سٹارٹ ہو گئی. پھر سامان اٹھایا، سارا گاڑی میں رکھا جو بھی اتارا تھا، تو پھر سے چلنے لگی گاڑی. لیکن جھٹکے مار رہی تھی گاڑی، جگہ جگہ جھٹکے مار رہی تھی. تو مشورہ یہ ہوا کہ ابھی تھوڑا سا اس کو چلے، جب جو بستی ساتھ آئے گی سامنے وہاں اس گاڑی کو ٹھیک کریں گے. تو جیسے ہی ہم تھوڑا سا نیچے اترے ہیں پہاڑ سے، تھوڑا سا نیچے اترے تو ایک بستی تھی، اس کا نام تھا گولڈن ویلی. تو گولڈن ویلی میں ہم لوگ ایک پیٹرول پمپ کے پاس گاڑی رکوا دی. مشورہ ہوا کہ یہاں مسلمان پہلے تلاش کیا جائے کہ مسلمان ہے تو اس کے ذریعے سے کس ورک شاپ میں گاڑی ٹھیک کرانی ہے وہاں ٹھیک کرائیں گے. یہ مشورہ ہوا. تو وہاں ہم نے پھر ٹیلی فون بوتھ سے ڈائریکٹری نکالی اور ڈائریکٹری سے مسلمانوں کے نام تلاش کرنا شروع کیے. تو اس میں ہمیں کوئی 5-6 نام مل گئے. تو ان میں سے ہم نے پہلے نام پر جب فون کیا تو فون کرنے پر چودھری اکبر علی، نام شاید آگے پیچھے ہو جائے لیکن چودھری اکبر علی جو ہے یہ اس سے بات ہو گئی. اور ان کو کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی ہم پاکستان سے جماعت آئی ہے اور ہم یہاں پر ہیں اور گاڑی ہماری خراب ہو گئی ہے، آپ سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں گاڑی کہاں ٹھیک کریں. اب جیسے ہی ہم نے یہ کہا کہ پاکستانی جماعت والے اور یہاں پر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اچھا لوکیشن صحیح بتاؤ کہاں پر ہے، کون سے پیٹرول پمپ پر ہے. ابھی آئے. اس نے سارے کام چھوڑے اور ہمارے پاس پہنچ گیا اور سب سے گلے مل رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، کہہ رہا ہے لگتا ہے ہماری دعائیں قبول ہو گئی. کہہ رہے کہ ابھی ہم کل ہی تذکرہ کر رہے تھے کہ 2 سال ہو گئے کوئی جماعت پاکستان سے یہاں نہیں آئی ہے، تو لگتا ہے ہماری دعائیں قبول ہو گئی جو آپ کی گاڑی خراب ہوئی. اور واقعی صحیح بات ہے، وہ گولڈن ویلی ہماری روٹ میں نہیں تھی، ہم تو آگے چلے جاتے. ہم نے گولڈن ویلی میں ٹھہرنا نہیں تھا، ہم نے اگلے روٹ پر جانا تھا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوئی ہیں، جو آپ لوگ امیر صاحب یہاں آپ لوگ رک گئے، ہماری دعائیں قبول ہوئی. تو ہمیں وہ لے کر گئے اپنے جو ہے نا وہ گھر میں، کافی بڑا گھر تھا، گھر میں جگہ دی اور ہم لوگ ایک گھر میں رہنے لگے. نہائے دھوئے، کپڑے دھونے کے انتظام، کھانا پینا کچھ انہوں نے خرچ نہیں ہونے دیا، ایسی خدمت کی. جب وہاں رہے ہیں تو گاڑی بھی اس نے ٹھیک کروا دی اور ٹھیک کروا کر خود ہی پیسے دیے. ہمیں 1 روپیہ گاڑی ٹھیک کرنے کے لیے پیسے دینے نہیں پڑے. پھر پتہ چلا کہ باقی جو 5-6 لوگ ہیں جو مسلمان ہیں وہ بھی اس کے رشتہ دار ہیں، کوئی سگا بھائی ہے، خالہ زاد بھائی ہے، کوئی چچا ہے. لیکن آپس میں ان کا جو بھائی تھے سگے، ان میں ایسی دشمنی ہوئی تھی، کسی بات پر ایسا جھگڑا چل رہا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے سے ملنا پسند نہیں کر رہے تھے. تو الحمدللہ جب ہم نے اپنے طور پر ملاقاتیں کی ان کے بھائی سے، انکل سے، تو وہاں ایسے مذاکرہ کیا، ایمان یقین کی بات، قبر حشر کی باتیں ہم نے کی جس سے دل نرم ہو، آخرت کی باتیں. تب ان کا دل نرم ہوا، ان کے اندر بھی بھائی کی محبت ابھری. تو بھائیوں میں اور پورے رشتہ داروں میں سارے تنازع ختم ہو گیا. پھر سے وہ لوگ آپس میں ملنے جلنے لگ گئے. اتنے اچھے انداز میں ملے. تو 2 دن ہم نے ان کو اپنے ساتھ کھانے پر بھی، تعلیم میں بھی، گشت ملاقات میں اپنے ساتھ شریک رکھا. ایسے گھل مل گئے. ہمیں یہ لگا کہ یہ جو ہماری گاڑی خراب ہوئی ہے، اللہ پاک نے ہم سے یہ کام لینا تھا کہ یہ جو دل پھٹے ہوئے لوگ ہیں، اپنے گھروں سے دور، خاندانوں سے دور، اپنے علاقوں سے دور، جو 5-6 لوگ ایمان والے یہاں رہتے ہیں، ان کے بھی دل شیطان نے پھاڑے ہوئے ہیں. ان میں محبت پیدا ہو جائے، آپس میں اتحاد ہو جائے، جھگڑا ختم ہو جائے. اس لیے ہماری گاڑی کو وہاں خراب کر کے ہمیں یہاں لانا مقصود تھا. وہ سب اتنے خوش ہو گئے کہ 2 سال سے ہم نے جماعت والوں کو نہیں دیکھا. پھر وہ چودھری برادران کہنے لگے کہ ہم رائے دیکھا ہی نہیں ہے، ہم لاہور کے ہی ہیں، لیکن ہم نے رائے آج تک نہیں دیکھا، کبھی نہیں گئے وہاں. لے کر رائے کے بارے میں اتنا طلب نہیں تھی. لیکن جب سے یہ پاکستانی جماعتیں یہاں آنے لگی ہیں، اس کے بعد سے ایسا دل کرتا ہے کہ ہم کب پاکستان جائیں، اور جانے کے بعد پہلا وزٹ ہمارا رائے مرکز کا ہوگا انشاءاللہ.
ایسی محبت ہمیں ہو گئی، کیونکہ ہم یہاں رہتے ہیں، کوئی ہماری خیر خبر لینے والا نہیں ہے۔ آپ حضرات اتنا دور سے، رائے گڑھ والے اتنا دور سے ہماری خبر رکھنے کے لیے جماعتیں بھیجتے ہیں، وہ اپنا ٹکٹ لے کر، اپنا خرچ لے کر، اپنی گاڑیاں لے کر، اپنا پیٹرول اس میں پھونک کر ہم جیسے مسلمانوں کی یہ خبر لینے کے لیے آتے ہیں۔ اور دیکھو کتنا بڑا ہمارا مسئلہ تھا، آپ حضرات کے آنے سے ہمارے دل جڑ گئے، سارا فتنہ ختم ہو گیا، جو شیطان نے جال بچھایا تھا اور شیطان کا سارا جال ملیا بیٹ ہو گیا آپ لوگوں کی برکت سے۔ ورنہ ہمارے دل میں تو ایسی نفرتیں دن بدن بڑھتی جا رہی تھی کہ ہم نہ آپس میں رشتہ کریں گے، نہ کھانا کھائیں گے، نہ سلام کریں گے، نہ سلام کا جواب دیں گے، نہ خوشی میں جائیں گے نہ غمی میں جائیں گے۔ ایسی نفرتیں، ظاہر مسلمان آپس میں جب جھگڑا کیے ہوئے رہتے ہیں اور 3 دن سے زیادہ ہو جائے تو شیطان کو اور موقع ملتا ہے، اور دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے اور نفرتیں بڑھتی ہیں۔ اتنا خوش ہو کہ ہماری دعائیں قبول ہوئی ہیں، جو آپ حضرات یہاں گاڑی خراب ہو گئی، ورنہ انہوں نے ہمارا روٹ دیکھا، روٹ میں گولڈن ویلی کا ہمارا روٹ ہی نہیں تھا۔ تو میرے دوستو، ایسے عجیب طریقے سے معاملات ہوتے ہیں کہ انسان کا ایمان اتنا بڑھتا ہے۔ ایمان بنانا ہو، اللہ کے راستے میں بیوی بچوں کو چھوڑ کر نکلنا سیکھیں، اور پھر دیکھیں اللہ کیسے موقع لاتے ہیں۔ چونکہ آدمی جب نکل جاتا ہے تو وہ اللہ کے ذمہ ہو جاتا ہے، اس کی تربیت کرنا، اس کا ایمان بنانا وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہے۔ پھر جس انداز میں اس کا ایمان بنے گا، جذبات بنیں گے، اس انداز کے حالات پیدا کر کے اللہ پاک اس نکلنے والوں کے ایمان کو بنانے کا انتظام فرماتے ہیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔